4 जनवरी 2024 کے شمارے میں جو ایک مشہور انٹرنیشنل میگزین ہے دی اکانومسٹ، اس میں عمران خان صاحب کا ایک گیسٹ یعنی مہمان مضمون چھپا ہے، گیسٹ آرٹیکل چھپا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اگست کی 5 سے۔ تو سوال یہ اٹھا کہ یہ سوالات یہ اٹھے کہ یہ مضمون کیسے چھپا، کیونکہ عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں اور جو ان کے وکلا ان سے ملتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو تو کاغذ اور پین تک لے آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ مضمون کیسے چھپ گیا؟ اور اس کے بارے میں بعض عناصر نے یہ بھی کہا کہ سہولت کاری کی گئی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ 3 باتیں ہیں، کیونکہ یہ مضمون جو ہے جو اکانومسٹ میں چھپا ہے اور جس کی کہ دنیا بھر میں ریڈرشپ ہے، دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، تو اس مضمون میں ایسی کون سی بات ہے؟ میرے خیال میں ہمیں 3 زاویوں سے دیکھنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو گیسٹ آرٹیکل چھپا ہے، مہمان مضمون چھپا ہے، اور یہ بھی طے ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ درخواست کی تھی، اکانومسٹ نے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے یہ مضمون لکھیں۔ تو ظاہر ہے کہ آج کل کون سا اتنا مشکل ہے، جو وکلا عمران خان کے جو وکلا ہیں جو ان سے ملتے ہیں، تقریباً روزانہ ملتے ہیں، تو ان کے ذریعے ہوا ہوگا، انہوں نے پوائنٹس بتایا ہوں گے ان کو، اور انہوں نے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ، مگر جو 3 باتیں جو اس مضمون میں ہمیں مطلب اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بامب شیل چھوڑا ہے، ایک بامب شیل۔ عمران خان صاحب جو کہ ایک عرصے پہلے مشہور تھے کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، وہ ہر بات میں یو ٹرن لیتے ہیں، ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور بلکہ 2018 میں 19 میں انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ یو ٹرن جو ہے وہ ضروری ہے۔ مگر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جب سے آزمائش کا وقت شروع ہوا ہے پی ٹی آئی پہ، عمران خان صاحب پہ، تقریباً 1.5 سال سے، اس وقت سے عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی یکساں ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کنسسٹنٹ سوچ ہے، اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے۔ تو ایک بات تو انہوں نے وہ تمام باتیں جس پہ کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کی حکومت کو جو ہے امریکہ نے ایک سازش کے تحت ہٹایا، اور امریکہ نے کیسے ہٹایا اس پہ میں بحث پہ نہیں جاؤں گا، اور امریکہ نے جو سائفر کیس تھا کہ ہمارے یہاں جو سہولت کار ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور یہ تو غلام رہے ہیں انگریزوں کے، اور یہاں پہ ہر ایک کی قیمت ہے، تو جو بڑی طاقتیں ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں، تو ان کے ذریعے یہ کام ہوا، کیا یہیں کے لوگوں نے، ارباب اختیار اس وقت کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی حمایت حاصل کی گئی، اور پھر عمران صاحب کی حکومت کو فارغ کیا گیا۔ اس میں انہوں نے ایک نام لیا ہے، انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے، انہوں نے بیوروکریسی کا نام لیا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے جو پی ڈی ایم ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کو استعمال کیا گیا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ انتخابات جس طریقے سے ہونے جا رہے ہیں اور اس میں تحریک انصاف کو موقع نہیں دیا جا رہا، جبر و تشدد، اور اس کے علاوہ جو طاقت کا بیجا استعمال ریاست کی طرف سے کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف، اور اس میں ہمیں پتہ ہے انہوں نے بھی ذکر کیا اپنے مضمون میں کہ جو نامینیشن پیپرز تھے اس میں رکاوٹ، اسکروٹنی میں نااہل کر دینا، اس کے بعد پھر قانونی جنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جنہوں نے درخواستیں دی ہیں جو کہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، تو ٹریبونلز میں کیسز جانا، تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں جو جن کے پاس اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، تو وہ نہیں چاہتے، اور یہ انہوں نے اس مضمون میں لکھا ہے کہ وہ نہیں چاہتے
کہ میں اقتدار میں دوبارہ آؤں. یہ انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہوں گے اگر اس طرح کے انتخابات کرائے گئے جن کی ساکھ پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت جو ہے وہ مزید خراب ہوگی، وہ زوال پذیر ہوگی. نقصان تو پہلے ہی بہت ہو چکا ہے. تو یہ مضمون انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک سمرائز کر کے جو ہے وہ بیان کیا ہے، پوائنٹ وائز بیان کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اکانومسٹ میگزین ہے تو اس میں جو اسپیس کی لمیٹیشن بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ جو بھی جس طریقے سے انہوں نے وہ باتیں کہی ہوں گی اپنے بکلا سے یا جو ان کے آتے ہیں ملنے کے لیے، اس کو پھر ایک مضمون کی شکل میں جو ہے وہ اکانومسٹ نے چھاپ دیا. تو اب اکانومسٹ جو میگزین ہے وہ بہت پڑھا جاتا ہے. ملینس آف پیپل جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس کو مطالعہ کرتے ہیں. اس کا اپنا اثر رسوخ ہے. تو اس کے فوراً بعد جب یہ مضمون چھپا 4 جنوری کو، تو امریکی دفتر خارجہ جو ہے اس کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ کا اس میں ہاتھ ہے، اور یہ کہ امریکہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان میں کون اقتدار میں آئے کون نہیں آئے. ہاں الیکشنز جو ہیں وہ منصفانہ ہونے چاہیے، آزادانہ ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو جو ہے وہ چلتا کیا، وہ غلط ہے. اور یہ پہلے بھی کہہ چکا، امریکہ کا موقف تو ہمیں پتہ ہے. مگر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ایکسپوز کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کیا، انہوں نے ان سہولت کاروں کو ایکسپوز کیا جو کہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، کہ جو لاڈلا جس کو کہا جاتا ہے، جو بڑا لاڈلا، کہ جس طریقے سے جو لنڈن پلان کا انہوں نے ذکر کیا کہ جس طریقے سے یہ ڈیل ہوئی کہ ان کو اقتدار دیا جائے گا، 4 دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، اور اس شرط پہ دیا جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مقابلے میں نہ ہو، یعنی رائے فرار اختیار کرنا. تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں جو پیشنگوئی کی ہے عمران خان صاحب نے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہو جائیں گے کہ اگر انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوں. اور اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے عوام کو روکا ہوا ہے. یہ بات بھی ذہن نشین کرنے والی ہے. انہوں نے عوام کو روکا ہوا ہے ایک سخت قسم کے رد عمل سے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. جو عوام کی اکثریت جو ہے، جتنے اوپینین پولز دیکھ لیں، سرویز پڑھ لیں، اس میں سب میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو عوام کو انہوں نے روکا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں اس حکومت کی جو ارباب اقتدار ہیں ان کے کھیل میں نہ آئیں اور ریئیکٹ نہ کریں. آپ جو ہیں وہ صبر سے کام لیں، اور جو صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اس کا پھل میٹھا ہوگا. تو اب بلے کا نشان نہیں دینا، یعنی جو اصل سمبل ہے پیپلز پارٹی، جو پی ٹی آئی کا سمبل جو ہے بلہ، اس کو چھین لینا، بار بار اس کے ساتھ یہ مذاق کرنا. سپریم کورٹ میں صاف لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا جھکاؤ کس طرف ہے. تو اتنے سارے جو محاذ کھلے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، وہ تنہا جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو مضمون انہوں نے ان کا چھپا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی تھیں آج سے 8 مہینے پہلے، اور اس میں 9 مئی کا بھی ذکر ہے کہ وہ تو ایک فلیگ شپ آپریشن تھا. وہ ایک ایسا آپریشن تھا جس کا مقصد پی ٹی آئی کو بدنام کرنا تھا. نہ اس کی کوئی تحقیقات ہوئی، نہ اس کی آڑ میں پھر ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، اور جو میڈیا ہے اس کا منہ بند کیا گیا. تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں 9 مئی کے بعد. تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اس میں، اس مضمون میں، کہ جس طریقے سے سازش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، اور اس طرح سے لگایا جائے کہ وہ مقابلہ نہ کر سکیں اور وہ میدان کھلا چھوڑ دیں. اب اللہ کا کرنا کیا ہے کہ اتنی ساری
حکمت عملیوں کے باوجود، اتنی ساری سازشوں کے باوجود اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو یہ چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو پرومننٹ کینڈیڈیٹس ہیں، نمایاں جو امیدوار ہیں، وہ میدان میں نہ ہوں، وہ آہستہ آہستہ جو الیکشن ٹریبونل ہے ان کو اجازت دے رہا ہے. یعنی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، جن کو نااہل کر دیا تھا، ان کو اجازت مل گئی. اس طرح سے پی ٹی آئی کے کئی اور جو رہنما ہیں جو کہ ریجیکٹ ہو گئے تھے اسکروٹنی میں، تو ان کو اجازت مل رہی ہے. تو اس لیے اب بات یہ ہے کہ جو ان کا سارا کھیل تھا، جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی تھی پچھلے 6-7 مہینے میں کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ آؤٹ کر دیں، اس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب نے اور جو ان کے رفقا ہیں، جو ان کی پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے اور عوام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اچھی حکمت عملی اختیار کی، اور اس میں یہ کوشش کی کہ ہر میدان پہ مقابلہ کرنا ہے، کہ میدان جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑنا. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے، انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے، اس میں جو ٹرن آؤٹ اور جو ووٹرز کی جو پارٹیسپیشن، وہ اگر بہت زیادہ ہوئی، اور خاص طور پہ نوجوانوں کی، خواتین کی، تو کتنی دھاندلی کر لیں گے، کتنا کر لیں گے. اور اگر انہوں نے دھاندلی کی، اگر انہوں نے جو ہے وہ راستہ روکنے کی کوشش کی، تو ملک میں انتشار ہوگا، جس کا عمران خان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو جائیں گے. اور اس سلسلے میں بعض عناصر جو ہیں وہ انتشار بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چونکہ فروری میں جو ہے وہ حالات خراب ہوں گے، ہو سکتا ہے خانہ جنگی جو ہے ملک اس کی طرف جائے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ راشن جمع کر لیں، آپ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں، دوائیں، ایندھن، وہ سب جمع کر کے. تو یہ تو لوگوں میں پینک پھیلانے کے لیے ہے، افراتفری پیدا کرنے کے لیے ہے. تو اس لیے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو اکانومسٹ کا جو مضمون ہے، جو گیسٹ کالم ہے عمران خان صاحب کا، اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہوتی ہے، کہ اکانومسٹ نے آخر میں جو نوٹ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اس میں ذکر کیا ہے سائفر کا، اس میں جو ذکر کیا ہے کہ ان کا سازش ہوئی ہے، تو وہ اس پہ ان پہ مقدمہ بھی چل رہا ہے، ٹرائل میں ہو رہا ہے، سائفر کیس میں ٹرائل ہو رہا ہے ان کا. یہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ ایلیگیشنز ہیں. اور مگر انہوں نے اس کو چھاپا کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی عمران خان صاحب کی. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا دھماکہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، عمران خان نے ایک بہت بڑا بام شیل جو ہے وہ. اور یہ جو قوتیں ہیں، جو اپنے آپ کو قوتیں کہتی ہیں کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اب ان کے لیے ایک لمحہ فگر ہے کہ وہ کس طریقے سے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کریں گی. بہت شکریہ.